13 رجب بالکل قریب آ گیا ہے۔ آج جمعے کی نشست میں آپ کو چند لمحات کے لیے نجف لے جانا چاہتا ہوں۔ شاہ نجف مصطفیٰ کریم کے ویر، مومنوں کے امیر، سنیوں کے پیر، مولا علی پاک۔ حضرت ابو طالب جو تھے نا، یہ مکے کے دیگر لوگوں کی طرح تجارت کیا کرتے تھے، پیشہ ان کا بھی تجارت تھا۔ یمن گئے بغرض تجارت، آپ کے ساتھ چند قریشی لوگ بھی تھے۔ یمن پہنچنے کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک یہودی مشرب نام کا راہب رہتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، آئیں اور آ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ آپ نے فرمایا چلیں۔ وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا، اندر سے ہی دعا کیا کرتا تھا اور کہتا تھا دعا میں نے کر دی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ آگے آگے ہیں، قریشی پیچھے پیچھے ہے۔ اس مشرب کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا عبد المطلب کا۔ قوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قریشی۔ نام کیا ہے؟ فرمایا ابو طالب۔ جیسے ہی نام زبان پہ آیا تو وہ مشرب کھڑا ہو گیا، شاگردوں کو کہتا ہے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل گیا۔ 190 سال اس کی عمر تھی۔ اس کی جو بھویں ہے نا، بھویں اس کی آنکھوں پہ گری ہوئی تھی۔ دروازہ اس نے کھولا، باہر آیا، آپ کا استقبال کیا، کہنے لگا ابو طالب؟ فرمایا جی ابو طالب۔ عبد المطلب کے بیٹے؟ عبد المطلب کے بیٹے۔ مکے سے آئے ہو، قریشی ہو؟ فرمایا جی۔ کہنے لگا تیرا کوئی بھائی عبداللہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، فوت ہو گئے۔ اس کے کسی بیٹے کا نام محمد بھی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا 29 سال کا ہو گیا ہے محمد، 29 سال کا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا ابو طالب، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد جب 29 سال کا ہوگا، 1 سال کے بعد اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، تیرے بھائی کا بیٹا نبیوں کا سردار ہوگا اور تیرا بیٹا ولیوں کا سردار ہوگا۔ مبارک ہوئے ابو طالب، تیری گود وچ ایک بیٹا آن لگا ہے، 1 سال دا وقفہ رہ گیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اس کی باتیں سن کے، اور فرمایا بابا جی آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کی باتیں بھی مجھے بڑی دل کو لگ رہی ہیں، آپ یقیناً جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول رہے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ولیوں کے سردار کا باپ بننے لگا ہوں۔ وہ مشرب کہنے لگا ابو طالب تجھے یقین کیسے آئے گا؟ جو تو کہہ میں وہ کرنے کو تیار ہوں، تاکہ تجھے یقین آ جائے۔ اس کے دروازے پہ انار کے درخت کا ایک پرانا سا مڑ تھا، پرانا تنا، جس کے اوپر نہ شاخیں نہ پتے نہ پھل، کچھ بھی نہیں، خشک تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں بابا جی ولیوں کے سردار کا باپ بننے لگا ہوں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس خشک مونڈ کو اور تنے کو ہرا فرما دے۔ اس مشرب یہودی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کیا، میں سناؤں آپ کو؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا تجھے واسطہ محمد اور علی کا، تجھے واسطہ نبیوں کے سردار اور ولیوں کے سردار کا، اگر میں صحیح ہوں تو یہ تنا میری آنکھوں کے سامنے ہرا بھرا ہو جائے۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے، میں کوئی جیو نیوز کی خبریں نہیں سنا رہا آپ کو، الکہف والرقیب کتاب کا نام ہے جس کا حوالہ دے رہا ہوں۔
اللہ اکبر. آپ نے دعا کی اور وہ انار کا خشک تنا فوراً ہرا بھرا ہو گیا. انار لگ گئے تو ایک انار توڑ کے عہد ابو طالب کھا ہونا ہے یقین. یہ ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو طالب کو جب خوشخبری مل گئی فرمایا بیٹا میری عمر دیکھ لے 190 سال ہے, میں چل نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, کھڑا ہوں تو بیٹھ نہیں سکتا, زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. جا کے اپنے بھتیجے محمد کو بھی سلام کہنا اور بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے پتر علی کو بھی سلام کہنا. مصطفیٰ نو بھی سلام بھیجیا تے علی پاک نو بھی اس مشرب یہودی نے سلام بھیجیا. سلام تو ایک گل یاد آ گئی ہے, اجازت ہوئے تے کر دیا. سرکار کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ. سفینہ عربی زبان میں کشتی کو کہتے. اس صحابی کا نام سفینہ تھا. سرکار نے انہیں ایک رکا دیا یمن کے گورنر معاذ بن جبل کے پاس کہ جاؤ اور میرا پیغام لے جاؤ. حضرت سفینہ نے رکا چوما, آنکھوں پہ لگایا, جیب میں ڈالا. رستے میں دریائے دجلہ تھا. دریائے دجلہ آپ کشتی کے ذریعے پار گئے یا تیر کے پار گئے, باہر گئے, یہ نہیں پتا. کشتی یا تیراکی. جو ہی دوسرے کنارے پہ پہنچے تو آگے ببر شیر کھڑا تھا. وہ جو بالوں والا ہوتا ہے نا اسے ببر کہتے ہیں, ببر شیر. تو جو ہی تکیا تے آکھیا بھئی لے سواد آیا ہی, نہ کوئی کول تلوار ہے نہ کوئی تیر ہے, تے اے جنا ٹکر گیا, میں کیا کر سکوں. ایک خیال دل میں آیا. او خیال دسن تو پہلے میں ایک توانوں مثال دینا چاہنا تاکہ توانوں یہ گل سمجھ آ جائے جڑی میں کرنا چاہنا. ایتھوں بندہ موٹر سائیکل کڈے کروں جانا ہوئے کچہری, زیلدار پلازے چوک تے پہنچے تے اگے کھلتے ہون 4 ٹریفک پولیس ہی. اس کو لائسنس بھی کوئی نہیں, موٹر سائیکل کی کاپی بھی کوئی نہیں, تے ہیلمٹ بھی کوئی نہیں. ہیلمٹ بڑا ضروری ہو گیا, ہیلمٹ بڑا ضروری ہو گیا. مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ملک کے تمام حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, ایک صرف ہیلمٹ باقی رہ گیا. حکومت نے کہا ہے جلدی کرے ہیلمٹ پہن لیں تاکہ ملک کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. پی آئی اے بھی فارغ ہو چکی ہے, 2-3 دن پہلے اس کی بھی نجکاری ہو گئی. واپڈا بھی گیا, تعلیم بھی گئی, صحت بھی گئی, سب کچھ گیا, اور حکومت کو صرف ایک ہیلمٹ یاد رہ گیا. اللہ کریم سب کو پہننے کی توفیق عطا کرے. وہ بولو آمین اچھی آواز. ہوں تو رکشیاں والے بھی پا لین یار, آمین بولو اچھی آواز. ہیلمٹ ضروری ہے, ہیلمٹ. نہ اس جنے کو ہیلمٹ ہے ادھر تکو, نہ لائسنس ہے تے نہ کاپی ہے. اگے کھلتے ہیں 4 پولیسی ہے, یہ جو ہی تکسی تو اتھے کمر لگ پیسی. وہیں سے موٹر سائیکل موڑے گا اور اندرونی گلیوں سے ہوتا ہوا روڈ پہ چڑھے گا اور ایک لمبا چکر کاٹ کے کچہری پہنچے گا. اور اگر وہ کول ہوئے سی پی او دا کارڈ, سی پی او کا اگر کارڈ ہو, پھر جا کے سدھی بریک لاسی انہوں نے پیراں وچ تے پولیسی آکسن انا ہوئے ہیں آن وچ بریک لائیا. وہ کارڈ جیسے ہی دکھائے گا وہ سلوٹ ماریں گے. کارڈ دیکھنے کی دیر ہے, سلوٹ ماریں گے. جا بھائی, یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. گرامی قدر احباب, حضرت سفینہ 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 ہائے 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 رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس سرکار کا رکا. فرمایا جا یمن کے گورنر معاذ بن جبل کو جا کے میرا پیغام دے, جو جواب دے لے آنا. حضرت سفینہ نے رکا جیب میں ڈالا, دریائے دجلہ کا کنارے سے پار گئے. شیر نظر آیا. عقل نے کہا تیر نہیں, کمان نہیں, تلوار نہیں, میں کیا کروں گا, شیر کا مقابلہ کیسے کروں گا. ضمیر نے کہا سرکار کا رکا دکھاؤ, سرکار کا خط دکھاؤ. آپ ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت سفینہ نے رکا جیب سے نکالا, چوما اور کھولا. شیر کو کہا
قریب نہ آنا، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں مدینے کے تاجدار کا ڈاکیا ہوں، میں قاصد ہوں، نمائندہ ہوں، یہ دیکھ لے رکا لے کے جا رہا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے شیر نے بڑک ماری اور کنارے جا کے کھڑا ہو گیا اور منہ سے کچھ بڑبڑایا۔ آپ نے جیسے ہی رستہ ملا آپ چلے گئے یمن، معاذ بن جبل کو جا کے سرکار کا رکا دیا۔ آپ نے رکے کے پیچھے جواب تحریر کیا، حضرت سفینہ نے اس رکے کو پھر سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، جیب میں ڈال لیا، لیکن اس وقت حیران ہوئے جب دوبارہ آئے دریائے دجلہ کے کنارے، وہ ببر شیر پھر رستہ روک کے کھڑا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ جاتے ہوئے تو سرکار کا رکا دکھایا تھا، اب آتے ہوئے میرے پاس چیز کوئی نہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ خیال آیا کہ سرکار نے حضرت معاذ بن جبل نے جو جواب دیا وہی اس شیر کو دکھا کے اپنی جان بچائی جائے۔ آپ نے رکا سامنے کیا، فرمایا میں لوارث نہیں ہوں، میرے قریب نہ آنا، سرکار کے رکے کا جواب لے کے میں دوبارہ مدینے جا رہا ہوں۔ شیر نے بڑک ماری اور کنارے کھڑا ہوا، بڑ بڑا کے اس نے کچھ اشارہ کیا، آپ نے رستہ پایا، مدینے آئے۔ آپ حضرات کی توجہ اگر میری طرف ہوئی، میرا یقین ہے آپ بولیں گے، آپ اگر نہ بھی بولنا چاہیں تو آپ کا ضمیر کہیں گا ضرور بولیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، مدینے کے تاجدار نے کھڑے ہو کے اپنے غلام کا استقبال کیا، فرمایا سفینہ جی نبی اللہ، شیر تو ڈر تنے سے گیا؟ آج لوگ غیب نہیں خبرہ نے چکرہ جو پہنے بھئی سرکار کو لائے یا نہیں، فرمایا شیر تو ڈر تنے سے گیا؟ اللہ دے نبی تو اڈا نوکر ہوئے تھے شیر کو لو ڈرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی چند لمحات کے لیے میرے دل میں ڈر آیا، لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ سرکار کا رکا شیر کو دکھاؤں۔ میں نے جیسے ہی رکا دکھایا، شیر نے بڑک ماری اور بڑبڑاتا ہوا ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں یمن گیا، واپسی پہ پھر میں نے جواب دکھایا، پھر بڑک ماری، بڑبڑا کے ایک طرف ہوا۔ یا نبی اللہ، میں جنگل کے شیروں کی زبان نہیں جانتا، جنگل کے جانوروں کی زبان نہیں جانتا، آپ کو تو اللہ کی عطا سے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے محبوب مجھے بتائیں، مجھے ساری باتیں سمجھ آئی ہیں، لیکن شیر جب بڑبڑایا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے گرامی قدر احباب، سرکار نے فرمایا سفینہ پانی پی بتاتا ہوں۔ حضور پانی بعد وچ پیسا، پہلے دسو اس کے آکھیا؟ فرمایا جدوں پہلی واری وہ بڑبڑایا سی نا تے انہیں آکھیا سی سفینہ ٹھیک ہے تو سرکار دا ڈاکیاں ہے، میں تینوں کچھ نہ آخدا، لیکن میرا ایک کام کر دیں، جدوں مدینے جائی نا تے میں جنگل نہ شیراں۔ سرکار نے موڑے نال ایک اللہ نہ شیر بیٹھیا اسی، سرکار کے کندھے کے ساتھ ایک اللہ کا شیر ہوگا، اس علی کو میرا سلام دینا۔ جس کو جنگل کا شیر سلام دے وہ حیدر کرار ہے۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے، کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی علی ہے بخت والے نے لوگوں جناں دا نعرہ۔ کیا بات ہے، بڑا مجمع
جمع ہو گیا ماشاءاللہ، ایک اچھی تعداد ہے۔ کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی علی ہے، اے بختاں والے نے لوگوں اے بختاں والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی ہے۔ زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں حیدریاں جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں، اور جن کا نہیں ملتا انہیں اجازت ہے۔ میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہے، میرا حوالہ علی علی ہے۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ نبی نے خود پکارا ہے۔ نبی نے خود پکارا ہے۔ حضور جڑا جانیا اس گڑ گڑایا سی تے بڑک ماری سی، اس نے جواب کیا ہے؟ آنیا بھی تے جانیا بھی۔ فرمایا جانیا اس جڑی بڑک ماری سی نا، اس آکھیا سی مدینے گئے سے نا تے ماڑا ایک سلام دیں تے سرکار نے موڑیاں نال ایک بانگیا بیٹھے ہو سی یا کالے رنگ نا۔ آئے 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 آئے، اس بلال کو بھی میرا سلام دینا۔ جسے جنگل کے شیر سلام دیں وہ حیدر ہے، اور میرے نبی کا مؤذن بلال ہے۔ آج تو اذان دینے والوں کی وقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں بڑی محافل میں جاتا ہوں، آج تک میں نے صدارت کی کرسی پہ کسی مؤذن کو نہیں دیکھا، آج تک میں نے مہمان خصوصی کسی مؤذن کو نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو مسجد میں اذان دیتا ہے اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ اونچی گردن سے پہچان لیں گے کہ میری امت کا مؤذن جا رہا ہے۔ مبارک ہوئے سرکار دی امت دے مؤذنانو، مبارک ہوئے سرکار دی امت دے اذان دین والےانو۔ اوے دوستو اور بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، یہ شان ہے میرے نبی کے مؤذن حضرت بلال کی، اور یہ شان ہے علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خیر بات تھوڑی طویل ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہاں سے خوشخبری لی، مکے آئے، آ کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو سارا واقعہ سنایا۔ یہ وہ فاطمہ ہے، اٹھا کے لائیں کتابیں۔ حضور نے ساری زندگی کسی کی قبر میں اتر کے لیٹنے کی خواہش نہیں کی، اور نہ حضور لیٹے۔ یہ فاطمہ بنت اسد واحد وہ خاتون ہے جس کی قبر میں حضور خود لیٹے ہیں اور حضور نے کروٹیں بدلی ہیں۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے، جب آپ دنیا سے جانے لگی، قبر میں آپ کو اتارنے کا وقت آیا، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ حضور قبر کے قریب آئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور فرمایا اے زمین، تجھے پتا ہونا چاہیے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے۔ تیرے اندر آج مصطفیٰ کی اماں آ رہی ہے، آج فاطمہ بنت اسد تشریف لا رہی ہے۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں جو بات سنانی ہے وہ بڑی توجہ کے قابل ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے تو ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ کتنے سال بعد؟ اور حضور کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مولا علی پاک کی ولادت ہوئی۔ 10 سال پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کی بطن میں آپ تشریف لائے۔ جب بھی حضور آتے تھے
تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو طالب نے ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا، نوٹ کیا، تیسری بار دیکھا، پھر نوٹ کیا، بات کو نظر انداز کیا، چوتھی بار ضبط کے بندھن چھلک پڑے۔ ابو طالب اپنی اہلیہ زوجہ فاطمہ کو کہتے ہیں، فاطمہ محمد بھتیجا ہے، تو چچی ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہے، تو عمر میں بڑی ہے، چھوٹے کو بڑے کا استقبال کرنا چاہیے، بجائے اسے استقبال کرنے کے تو استقبال کرتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاطمہ بنت اسد ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں، ابو طالب تیری پگڑی کی مجھے قسم ہے، میں خود استقبال نہیں کرتی، جو میرے بطن میں ہے۔ جیسے ہی حضور آتے ہیں تو وہ بچہ مچل کے کہتا ہے، اماں کھڑی ہو جا، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، کھڑی ہو جا اماں، میرے نبی آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب اس بات پہ بڑے حیران ہوئے، بیٹھے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ گھروں میں نا پیڑے ہوتے ہیں، پیڑے آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ لکڑی کے پیڑے، آج کل تو جناب ان لوگوں نے وہ آگے پیچھے کر دی ہیں، ہمارے پرانے گھروں میں وہ تھے لکڑی کے پیڑے، آپ اس پہ بیٹھی ہیں۔ کون؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب سامنے بیٹھے ہیں، میاں بیوی کی بڑی محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ اوپر سے آ گئے سرکار کے چچا حضرت حمزہ، سارے محبت سے بولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک کے سگے چچا حضرت حمزہ آئے، میاں بیوی کو مسکرا کے باتیں کرتے دیکھا، اپنے بھائی ابو طالب کو کہتے ہیں، بھائی جان آپ آج بھائی بھابھی بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے ہیں، بڑی پیار بھری گفتگو جاری ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں، حمزہ باقی باتیں تیرے ساتھ بات پہ کروں گا، ایک بڑی عجیب بات تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ بھائی جان وہ کون سی؟ تیری بھابھی فاطمہ کہتی ہے جب محمد آتا ہے تو میرے بطن میں آنے والا بچہ مچل کے مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے محمد بھتیجا ہے، تو چچی ہے، عمر میں چھوٹا، تو عمر میں بڑی، چھوٹے کو بڑے کا استقبال کرنا چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کا استقبال کرتی ہے۔ تیری بھابھی کہتی ہے خود نہیں کرتی، میرے بطن میں آنے والا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے، اماں کھڑی ہو جاؤ، میرے آقا آ رہے ہیں، میرے مولا آ رہے ہیں، میرے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں، بھائی یہ کون سی مشکل بات ہے، ابھی اس کا حل نکالتے ہیں۔ بھابھی تو آ پیڑے پہ بیٹھ۔ حضرت فاطمہ اس پیڑے پہ بیٹھی، حضرت حمزہ آئے اور انہوں نے آ کے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ابو طالب بھائی کو کہا تو بائیں کندھے کو پکڑ لے اور پکڑ کے دبا لے، جب دبا لیں گے میں بھتیجے محمد کو بلاؤں گا، پتہ چل جائے گا بات کیا ہے۔ حضرت حمزہ نے دایاں کندھا دبا لیا، حضرت ابو طالب نے بایاں کندھا دبا لیا، اور حضرت حمزہ کہنے لگے میرے بھتیجے محمد جو ہی مصطفیٰ دروازے سے اندر آئے بچہ مچلا، حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، ایک جھٹکا ادھر ایک ادھر، پہلے جھٹکے سے حمزہ ادھر گئے، دوسرے جھٹکے سے ابو طالب کا ہاتھ چھوٹ گیا اور حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگلے فقرے پہ آپ کی میرٹ کی داد کا طلبگار ہوں۔ میں کہتا ہوں علی ماں کی گود میں ہو تو اتنی طاقت والا ہے کہ جب مچل جائے تو دو مردوں کے ہاتھ کندھے سے چھوٹ جائیں۔ جب خیبر میں وہ قلعہ اکھاڑ رہا ہوگا پھر علی کتنی طاقت والا ہوگا۔ زمانے حیدری حیدری زمانے کا سہارا ہے، نبی کو سب سے پیارا ہے، پکاروں میں علی
درد اٹھتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے۔ کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی علی ہے، کریم رب دے کریم جانی بختاں والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ ہووے بھورا ذات صفات اندر کدے کلی نو کنڈ نہیں کردا، منن والا جے غوث دا بن جاوے کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا، باویں نوریاں دا سردار ہووے آقا دی تلی نو کنڈ نہیں کردا، اکو شرط حلالی خون ہووے بندہ علی نو کنڈ نہیں کردا، زمانے کا سہارا ہے نبی کو سب سے پیارا ہے۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو اسلام کی باتیں سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی اندر آیا، آگے کہنے لگا یا نبی اللہ، علی کی ماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا کریم کے آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں چلی گئی۔ آنے والے کو سرکار نے اپنا پیراہن اتارا، کرتا اتار کے دیا، فرمایا کفن کے بعد میری اماں جان کو میرا کرتا پہنایا جائے، میں قربان جاؤں اس خاتون پہ جسے حضور نے اپنا کرتا پہننے کے لیے مرنے کے بعد عطا کیا۔ کرتا پہنایا گیا، جنازے کے لیے سرکار خود تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب مصلی امامت پہ آئے، آپ نے بڑی طویل دعائیں مانگی، ہم نے ہچکیوں کی آواز پچھلی صفوں میں سنی، سرکار دعائیں مانگ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ آپ نے معمول سے ہٹ کے اتنی لمبی دعائیں مانگی، ہم نے کبھی آپ کو کسی جنازے میں اتنی طویل دعائیں مانگتے نہ دیکھا جو فاطمہ بنت اسد کے لیے سرکار نے مانگی۔ جنازہ مکمل ہوا، سرکار نے فاطمہ بنت اسد کی چار پائی کو کندھا دیا۔ میرے بھائیوں، مردے کی چار پائی کو کندھا دینا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ میں یہاں پہ بریکٹ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تیرے دروازے کے سامنے سے اگر کوئی میت جا رہی ہو اور کسی بندے کی نظر پڑ جائے، وہ اس کا دل چاہتا ہے میں باہر آؤں اور مردے کو کندھا دوں، جنازے کو کندھا دوں۔ کوئی پوچھے بھائی جان وجہ کیا کندھا دینے کی، تو جواب آتا ہے علامہ صاحب مردے کو کندھا دیا جائے تو بڑا اجر ملتا ہے، جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا جائے بڑا ثواب ملتا ہے۔ آنکھیں میری بند ہیں، میں فکرہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی جواب سے مجھے اندازہ ہوگا کتنے احباب میری بات کو دل کی تختی پہ لکھ رہے ہیں۔ مردے کو کندھا دینا بڑا ثواب ہے، میں بھی کہتا ہوں ثواب ہے، آپ بھی کہتے ہیں ثواب ہے۔ میں آپ کی داد سننا چاہتا ہوں اگلے فکرے پہ، بہت مہربانی آپ کی، میری محنت ہوئی اگلے جملوں پہ۔ مردے کو کندھا دینا بڑا ثواب ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی، اس سے زیادہ ثواب زندے کو سہارا دینا ہے۔
بہت شکریہ، آپ بہت اچھا بولے. مردے کو کندھا دینے سے بڑا ثواب زندے کو سہارا دینا. جیڑیاں کی کوئی پوچھنا ہی کوئی نہیں تے مردیاں کی پہ موڑے دینے. اور میں کہ ادھر آ جیڑیاں کی سہارا دو. جیڑیاں کی میں دن رات نا سڑکوں پہ ہوتا ہوں، کبھی کبھار چلتے چلتے گاڑیوں کے پیچھے لکھے اشعار میرے چلتے قدم روک لیتے ہیں. کئی تے ہونے جی حضرت صاحب بالکل فضول تے نکمے شعر، بالکل نکمے. تے کئی شعر ایسے ہونے آئے ہائے لگنا ہے تیر بن کے لگ گئے. میں گڈی پیچھے پڑھیا سی، عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں، زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی. آپ اگر بول سکتے ہیں تو مجھے بول کے ذرا سنا دیں، پتہ چلے بھی آپ کو بھی بات سمجھ آئی ہے. عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں، زندگی بھی گناہوں کی سزا. ہاں جنہاں ظلم کیتے ہیں انہاں کی پرنے پیسہ ایتھے ہی پرنے پیسہ، ایتھے ہی پرنے پیسہ، ایتھے ہی. اگے والا معاملہ بہت دور دا ہے، ایتھے ہی پرنے پیسہ. جنہاں ماؤ پیو کی گالاں کڈیاں ایتھے ہی خدا تکائے گا، انہاں دے بچے بھی انہاں دے گریبان پکڑن گے. ایتھے ہی اگلیاں گلاں دور نہیں ہیں. جس نے بہنوں کا حق کھایا ہے، جس نے یتیموں کا مال کھایا ہے، جس نے غریبوں پہ ظلم اٹھایا ہے، آپ یقین کریں دنیا میں ہی فیصلہ ہوگا. میں چند دن پہلے ایوب پارک کے قریب سے گزر رہا تھا، کوئی میرا خیال ہے 12 یا 14 دن گزرے ہیں. ایک کیری ڈبے کے پیچھے ایک شیر نے پھر میرے چلتے قدم روک لیے. لکھا ہوا تھا خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو. اوئے ہوئے نہیں مزہ آیا تھوڑی، سبحان اللہ. خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو. خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو. آج ہم بندوں کے خدا بن گئے ہیں. لیکن میں نے یہ ساری باتیں ایک شعر سنانے کے لیے آپ کو متوجہ کیا ہے. اور الحمدللہ اس وقت زمین ہموار ہو گئی ہے، میں ہل چلا کے یہاں پہ اپنی فصل کاشت کر سکتا ہوں. الحمدللہ تمام حضرات میری طرف متوجہ ہو چکے ہیں. وہ شعر سنانے کے لیے آپ حضرات کو میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں. گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، دیگیں پک رہی تھیں جس کی، پھر بولے دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا، بھوک سے مر گیا، بھوک سے مر گیا. زندوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مرنے کے بعد مردوں کی قدر کی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے چیلم کی محفل میں، شافتے کی محفل میں، کل کی محفل میں، برسی کی محفل میں لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. میرا دل چاہتا ہے میں ان کی بات ٹوک کے ان کے درمیان بیٹھ کے کہوں بھائی جان تم مرنے کے بعد جس کی اچھائی کی گواہیاں دے رہا ہے، کاش تجھے خدا توفیق دیتا تو زندگی میں اس کا نمبر ڈائل کر کے اسے کال کر کے کہتا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے. زندگی میں تو نے اچھا نہ کہا، مرنے کے بعد تو اس کی اچھائی کی گواہیاں دے رہا ہے. میرے گرامی قدر حضرات، ہاں جس بھائی نے میں نے دیکھا ہے مرنے کے بعد 40ویں میں کل میں چافتے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ایک کہتا ہے میں روٹی بناؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کھانا بناؤں گا، میرا حق زیادہ، دوسرا کہتا ہے میرا حق زیادہ. میرا دل کرتا ہے چیخ چیخ کے کہوں زندگی بھر بیچارہ بیماری کا علاج نہیں کروا سکا، ڈاکٹر نے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا. کاش تو زندگی میں کہتا بھائی تو جس ڈاکٹر سے علاج کرواؤ پیسے میں دوں گا. مرنے کے بعد آج اس کے کھانا بنانے پہ لڑائیاں کی جا رہی ہیں. میرے گرامی قدر حضرات، منڈی باولدین کے ایک عالم دین گزرے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں رہے. میری دعا ہے اللہ
اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ بات میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ پتہ نہیں آپ کے سینے میں پتھر ہے یا دل کا ٹکڑا ہے، میں نہیں جانتا، میری بات بتائے گی۔ آپ فرماتے تھے جس بچے نے زندگی بھر ماں کی قدر نہیں کی، باپ کی قدر نہیں کی، مرنے کے بعد مسجد کی صفوں کو فروٹوں سے بھر دیا، سیبوں سے بھر دیا، کیلوں سے بھر دیا، اور جناب طرح طرح کے ثمرات رکھے مسجد کی چٹائیاں ساری فروٹ سے بھر گئیں۔ باپ ماں کی روح مسجد میں آتی ہے اور فروٹ دیکھ کے کہتی ہے شابہ پترا شابہ، زندگی میں اگر سیب کی ایک ڈلی کاٹ کے ہمیں کھلا دیتا ان سے زیادہ ہم دعا کر دیتے۔ او شابہ پترا شابہ، زندگی وچتے اساں کی ایک سیب نہیں ڈلی نہیں کٹ کے کھلائی تے ہون اتنے سیب تے اتنے فروٹ کیتی جیوندیاں قدر، کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیوں دی، مویاں ڈھونگ نہ چاندہ کی فائدہ، سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، مویاں دیگاں چڑھان دا کی فائدہ، ایک کول بٹھا کے دکھڑا ونڈیا نہیں، مویاں رون کرلان دا کی فائدہ، مظہر جنہ تے ماں پیو نہ گئے راضی، انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ، مظہر جنہ تے ماں پیو نہ گئے راضی، انہاں نو مکے جان دا۔ آئے 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 فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کندھا دیا، قبرستان پہنچایا، قبرستان جا کے سرکار نے کہا میری ماں کو ابھی قبر میں نہ دفنانا، مجھے بتایا جائے میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ علی پاک نے قبر کی نشاندہی کی، صحابہ کہتے ہیں سرکار قبر میں اترے اور قبر کی لحد میں اتر کے سرکار لیٹ کے کروٹیں بدل رہے تھے، باہر آ کے فرمایا علی پاؤں والی طرف سے میری ماں کی قبر تنگ ہے، کھول دی جائے۔ صحابہ نے قبر کشادہ کی، حضور پھر آئے، فرمایا ابھی بھی دفن نہیں کرنا، مجھے لیٹ کے چیک کرنے دیں میری ماں کی قبر کہیں تنگ نہ ہو۔ سرکار قبر میں لیٹ کے باہر تشریف لائے، فرمایا پاؤں والی سر والی طرف سے میری ماں کی قبر تھوڑی اور کشادہ کر دی جائے۔ صحابہ کرام نے حسب حکم قبر کو کھول دیا۔ اللہ کے محبوب نے فاطمہ بنت اسد کو ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر میں لٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں چیخیں نکل گئیں، جس ذات کے جوڑے اٹھانے کے لیے جبریل عرش معلیٰ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے ڈالتے جا رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ خبر بننے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا دعا مانگیں۔ اللہ کے محبوب روتے روتے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کے پیارے ہاتھ چہرے پہ آئے، حضرت عمر سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے محبوب آج علی کی ماں پہ بڑا کرم کیا ہے، خود اپنا پیراہن عطا کیا، جنازہ پڑھایا، جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا، خود اٹھا کے قبر میں دفنایا۔ مٹی بھی ہم نے دیکھا آپ اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں اور پھر دورے دورے ہاتھوں سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کی پلکوں پہ آنسو آ گئے، فرمایا عمر میں نے کوئی کرم نہیں کیا، فاطمہ کا اس سے بھی زیادہ مجھ پہ کرم تھا۔ جب مکے میں لوگ
میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے تو فاطمہ ماں ان کانٹوں کو ہٹا کے میرے راستوں میں پھول بچھایا کرتی تھی۔ جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے فاطمہ میرے قریب آ رہی تھی۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، فاطمہ اماں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ یہ میرے نبی کی ماں ہے فاطمہ۔ جب جانے لگی سرکار نے زمین پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے زمین، اے زمین، اے زمین، خبردار ہو جاؤ اور دیکھ تیرے اندر کون آ رہا ہے، محمد کی ماں آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی سگی ماں نہیں ہے، یہ علی پاک کی سگی ماں ہے، سرکار کی چچی مبارکہ ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، حضور نے کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کو چچی نہیں کہا، آپ نے جب بھی کہا تو ماں کہا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ شان چچی کی ہے تو سگی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آپ کو درد ذہ شروع ہوا، آپ کعبے کا طواف کر رہی ہیں، 4 پھیرے مکمل ہونے کے بعد ابو طالب پاک بھی ساتھ ہے۔ عرض کی مولا لگتا ہے کوئی بچی بچہ آنے والا ہے، مجھے اتنی توفیق دے میں گھر جاؤں، یہاں پردہ داری کا انتظام نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ آواز آئی فاطمہ گھبراتی کیوں ہے؟ تیرا گھر دور ہے، میرا گھر قریب ہے۔ تیرا دور ہے میرا قریب ہے۔ مولا بچی بچہ جب آتا ہے وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ماں کو بھی پلیت کر دیتا ہے، جس جگہ پہ آتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ بیت اللہ جو ہے، آواز آئی فاطمہ اگر یہ بیت اللہ ہے تو آنے والا اسد اللہ ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، آنے والا اسد اللہ ہے۔ مولا ماں 9 ماہ بعد ماں میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اندر جائے۔ مولا میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میں چڑھ نہیں سکتی سیڑھیاں، کیسے تیرے گھر میں داخل ہوں؟ آواز آئی ہمت کر کے کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگاؤ۔ ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، تجھے بغیر دروازے کے اندر لے جانا ہمارا کام ہے۔ ایک بار ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کریم رب دے، آخری میرا شعر ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے نہ پتہ نہیں کیڑا موڈ ہو سی، پھر اگلے جمعے کوئی پتہ نہیں، یہ تو پھر ہونا کہ اختیار نہیں گل لے تھے ہے بھی یا نہیں۔ سارے حضرات میرے ساتھ اے شعر مل کے بولو، کریم رب دے کریم جانی تم سب تو پیارا علی علی ہے، او بخت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور۔ سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ، کیا بات ہے؟ سیران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ۔ اے علی پاک جن کو بیان کرنے کے لیے کئی جمعے چاہیے، کئی جمعے روزے آنے نہ پہ انشاءاللہ، انہاں دی وفات بھی رمضان دے اندر ہے، پھر تو انہوں ایک باری نجف لے جا سا۔ آج اتنا ہی قبول کرے ہو اللہ کا